ویلکم بیک ٹو سورٹ آف کار ٹاک. ہمارے کیوں ہے راجہ بابر صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ انویسٹمنٹس کریں, اس کے بعد آپ سیونگ کریں, پھر اس کو انویسٹمنٹ تبدیل کریں, پھر آپ کے لیے پیسیو انکم بنے گی اور آپ ایک فائنینشیل فریڈم حاصل کریں گے, آنے والے نسل کے لیے بھی آپ کے لیے فائدہ ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم یہ انویسٹمنٹس کر کے پیسیو انکم حاصل کریں, فریڈم کریں, سب کچھ کریں اور یہ آنے والی نسل کو فائدہ ہو, تو وہ کیا کریں گے آ کے, مطلب ان کے لیے اگر ہم کر جائیں گے تو وہ کیا کریں گے, پھر یہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جی, ہم نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہوتی ہے, اور جو ایک اچھی زندگی ہے جو ہمارا دین بتاتا ہے, جس کے اندر اسراف نہ ہو. جیسے اچھا کام کا اہتمام کرنے کا فائدہ اجر و ثواب ہے, اور برے کام کا اہتمام کرنے کا برائی ہے, گناہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمیں اگر یہ نہیں کہ ہم اپنی روٹی نہیں کھا رہے, اپنے لیے کوئی آسائش کی چیز نہیں لے رہے اور اگلی نسل کے لیے پیسہ رکھ رہے ہیں, یہ کوئی نہیں کہہ رہا, نہیں یہ اس کا مقصد ہے. اس کا مقصد ہے کہ آپ فرض کریں انسان کی کتنی نیڈ ہے, 2-4-5 لاکھ روپیہ اس کا مہینے کا خرچہ ہوگا, فرض کریں صحیح ہے میکسیمم. اور اگر اس کی آمدنی ہے 20 لاکھ 50 لاکھ, تو وہ باقی پیسے کو کیا کرے گا, باقی پیسے کو وہ انویسٹمنٹ میں چینلائز کر دے گا, سو دیٹ کہ وہ جو ویلتھ ہے وہ دیکھیں ہمارے جو اولاد ہوتی ہے, یہ نہیں ہے, یہ بڑا ایک مس کانسیپٹ ہے کہ پیسہ بندے کو خراب کر دیتا ہے. یہ بہت بری بات ہے. یہ غریبوں کی باتیں ہیں کہ جو بچے کو پیسہ نہیں دینا چاہیے وہ خراب کر دے گا. جو اسے پتہ, اس کو پیسہ دیں اور اس کو پیسے کا استعمال سمجھائیں. آن جاب ٹریننگ ہو جائے گی نا. آپ فرض کریں جیسے آپ گھر کے اخراجات کرتے ہیں, بچوں کے ذریعے کروائیں. کوئی چیزیں لانی ہے بچوں کو بتائیں کہ آپ باگین کر کے قیمت 2-4 دکانوں سے چیک کر کے لے کر کے آئیں, سو دیٹ کہ آنے والی زندگی میں ان کو ایک طریقہ ملے کہ پیسہ کس طرح سے خرچ کرنا ہے. بہت سارے والدین غلطی کرتے ہیں کہ بچوں کو اس پروسیس میں ڈالتے ہی نہیں ہیں. جی یہ بچہ اسے کیا پتا, جی اسے کیا پتا, جی وہ بچہ ماسٹر کر رہا ہوتا ہے, پھر بچہ ہی ہے جی, نہیں پتا کوئی بھی, ہم خود ہی جاتے ہیں. بھائی اس کو تیار کرو, آپ کا کیا پتا کب تک آپ کی زندگی ہے. تو اگر آپ ان کو پیسہ ہینڈل کرنا سکھاتے ہیں اور پیسہ آپ کے پاس ہوتا ہے, دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح کی مثال دیکھیں, کتنے عظیم لیڈر تھے, کتنے بڑے انسان تھے. ان کے والد صاحب جو ہے وہ تاجر تھے, ٹھیک ہے نا, چمڑے کا ان کا بزنس تھا اور اس طرح کا ان کا کاروبار تھا. جب قائد اعظم گئے ہیں نا پڑھنے کے لیے, تو تب تک تو ان کے پاس پیسے تھے, اور پوجا جناح کے پاس جو ان کے والد تھے انہوں نے بھیجا وغیرہ. جب وہ وہاں چلے گئے تو پیچھے حالات خراب ہو گئے تھے. تو قائد اعظم دیکھیں نا, پیسے والی فیملی سے تھے, رئیس تھے, پھر والد کا کاروبار تباہ خراب ہو گیا, نقصان ہو گیا, تو پھر وہ رئیس بنے واپس اپنی قابلیت کے اوپر. ایک بات یاد رکھیں, زندگی جو ہے نا, اگر آپ 2-3 جنریشنز کی زندگی دیکھیں تو یہ 100 سال پہ محیط ہو جاتی ہے. بڑا ٹائم ہوتا ہے, بڑے اتار چڑھاؤ, اونچ نیچ, بیماری, غمی, پریشانی, تکلیف, سڈن ڈیتھ, ہاں جی, کوئی حادثہ, کوئی سو کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کی ذات جانتی ہے. لیکن آپ کے پاس اگر پیسہ آیا ہے اور آپ سے وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا, یا آپ سنبھال ہی نہیں پا رہے, یا آپ سے وہ جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا, دکھاوا کر رہے ہیں آپ, ایک گاڑی سے اترتے ہیں دوسرے میں بیٹھتے ہیں اور وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ گاڑیاں, تو وہ نہیں, وہ زیادتی ہے, اسراف ہے. تو وہ ایک اصل اس میں ہوتا کیا ہے, دیکھیے انسان کا نا پیراڈائم ہوتا ہے, وہ شفٹ ہو جاتا ہے. آپ اگر دکھلاوے کا آپ کا پیراڈائم بن گیا نا, تو وہ بڑا خطرناک ہے. لوگ پھر اس میں اور آگے جاتے ہیں, پیسے پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ جس طرح وہ ایک دبئی میں کوئی ہے اسٹور جہاں پہ وہ پرانا موبائل پھینک دیتے ہیں اور نیا لے لیتے ہیں. تو یہ ایک پیراڈائم ہی ہوتا ہے. تو تباہی ہے, خرابی ہے, بربادی ہے. تو یعنی اس کا یہ مطلب ہماری جو آپ سمجھیں ٹیچنگ ہے اور جس طرح سے ہم ویڈیوز بناتے ہیں, اور اس میں نے کیونکہ خود اپنے آپ کو زندگی میں اپ گریڈ کیا, اپ لفٹ کیا, تو مجھے پتا ہے کہ ایک عام آدمی کا پرابلم ہوتا کیا ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری 4 نسلوں میں کسی کے پاس پیسہ نہیں آیا ہوتا ہے, لیکن وہ پیسے کو صحیح طرح سے چینلائز نہیں کیا ہوتا, اور تیسری جنریشن میں جا کے پھر غربت آ جاتی ہے. وہ ایک سائیکل ہوتا ہے. تو اس کو ہینڈل کرنا, پیسہ بھی رکھنا اور اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ہے. یہ آپ دیکھیں نا, مغلز کے اندر کیا ہوا تھا. مغلز کے اندر کچھ ایسے حکمران بھی آئے تھے کہ جو بہت جنہوں نے بہتر کیا تھا, اورنگزیب, باقیوں کا, اکبر وغیرہ. تو پھر کوئی ایسے بھی آئے تھے جو شرابی تھے, مجرے, شراب, یہ وہ ان کا معمول تھا, اور اس وجہ سے ریاست ختم ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو نا ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. کہ دیکھیں ایک بات ہے کہ پیسہ ہو یا نہ ہو, دین کے علاوہ نہیں ہمیں جانا.
تو اس میں خود بخود ہی ہمیں اسراف ختم ہو جائے گا. ہم اپنا جو زندگی بہترین طریقے سے گزاریں گے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی آسائش نہیں ہے تو ہم نہیں لے سکتے یا نہیں لینا چاہیے, وہ لیں, لیکن اگر آسائشیں اور اچھی زندگی گزارنے کے بعد ہی پیسہ بچ جائے گا تو کیا وہ کریں گے آپ, ٹھیک ہے, زکوٰۃ دینے کے بعد یا ہر چیز, ہر ذمہ داری پوری کرنے کے بعد. تو اس کو آپ جنریشن ویلتھ میں ڈالیں, سو دیٹ کہ وہ آگے پاس آن ہو اور اگلی جو جنریشن ہے وہ ایک بہتر زندگی کی طرف جا سکے. پراپرٹی بھی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.